أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. سورہ القمر آیت نمبر 23. سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان دو واقعات کے درمیان کتاب اللہ میں اور کوئی واقعہ نہیں ہے. چونکہ ہمارا سلسلہ درس کا واقعات کتاب اللہ یہ چل رہا ہے، اس لیے تسلسل سے واقعات کی نشاندہی کر رہے ہیں. سیدنا صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے. یہ قوم یہ بھی بڑی ہنرمند قوم تھی اور ان کے گھر وہ بھی بڑے عمدہ ہوا کرتے تھے. پتھروں کو تراشنے والی قوم تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر ان بستیوں سے گزر رہے تھے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت آئی ہے، صحیح روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اس بستی کے قریب پہنچے، وہاں اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا. صحابہ اکرام خوشی خوشی عجیب عجیب نگاہوں سے سیر کرنے کی غرض سے ان کے ان مکانات میں داخل ہو گئے جن کے نشانات ابھی باقی تھے. صحابہ اکرام نے وہاں کے کنویں پانی بھرنا شروع کیا. آٹا گوندنے والے گوندنے لگے، جانوروں کو پانی پلانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو چلتے پھرتے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ. یہ ندا اس وقت دی جاتی تھی جب صحابہ اکرام کو کسی اہم کام کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کا اعلان مقصود ہوتا. تو جب صحابہ نے سنا کہ اعلان آ رہا ہے الصلاۃ جامعہ، لگتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کوئی اہم اعلان فرمانا چاہتے ہیں. سارے صحابہ اکرام جلدی جلدی جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اس بستی میں بڑے عجیب عجیب طریقوں سے پھر رہے ہو. تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی یہاں تعجب حاصل کرنے کے لیے یہ ہم کام کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کے مکانات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے بھی زیادہ تعجب یہ نہیں ہے؟ عجیب بات میں نے تمہیں بتا نہیں دی تھی کہ ایک اللہ کا پیغمبر آ کر تمہیں ڈرا رہا ہے اور اس بستی والوں پر جو عذاب آئے تھے وہ عذاب اس نے تمہیں سنائے ہیں. کیا وہ تعجب حاصل کرنے کے لیے، عجیب خبر حاصل کرنے کے لیے یہی کچھ کافی نہیں ہے؟ لہذا ایسی بستی میں جب داخل ہوا کرو تو یہاں
دیکھنے میں وقت گزارنے میں نہ لگ جاؤ، بلکہ یہاں ٹھہرو بھی نہیں، یہاں سے گزر جانا ہے۔ لہذا یہ سمجھانے کے لیے ہم یہاں رکے، یہاں سے نکلو، اور اگر کبھی بھی اس بستی میں دوبارہ گزر ہو تو روتے ہوئے یہاں سے گزر جانا، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ یہ بستی کوئی عام بستی نہیں بلکہ معذب، اللہ کا عذاب کھانے والی بستی ہے۔ اگر تمہیں یہاں رونا نہ بھی آئے تو پھر یہاں سے اس انداز سے گزر جاؤ کہ رونے جیسی شکلیں اور دعا و استغفار تم کر رہے ہو، اس حالت سے گزر جاؤ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس کے وقت اسی وقت ہم نے پانی انڈیل دیے، جو آٹا گوندھ رکھا تھا جانوروں کو کھلا دیا، آگے جا کر ہم نے پانی پیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جب عذاب آیا تھا تو اس قوم کا کوئی بندہ نہیں بچا تھا، صرف ایک عورت اور ایک مرد۔ عورت وہ تھی جو بڑی تیز وہاں سے بھاگی اور نکلی۔ جب اللہ کے عذاب کی نشانیاں شروع ہوئی، ہم سبق پڑھیں گے کہ وہ نشانیاں کیا تھی۔ اس نے جا کر اگلی قوم کو جا کر خبر کر دی کہ اسی طرح ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے، آج تیسرا دن ہے۔ تو بس وہاں بیٹھی یہ بات بتائی، پانی پیا اور فوراً مر گئی۔ دوسرا آدمی ابو رغال کے نام سے مشہور تھا، طائف کی بستی میں اس کی قبر مشہور تھی، تو وہ آدمی بچا تھا قوم سمود میں سے، لیکن تھا یہ بھی کافر۔ بچا اس لیے تھا کہ یہ بیت اللہ میں داخل ہوا تھا اس وقت جب اللہ کا عذاب آ چکا تھا ان کی بستیوں پر۔ تو جیسے ہی یہ حدود حرم سے باہر نکلا، اللہ کے عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا اور یہ بھی اسی وقت مر گیا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو اس سے تنبیہ فرماتے کہ عذاب والی بستیوں پر یہاں سیر سپاٹے نہیں کیا کرتے، بلکہ یہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں تفریح حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ ایسی بستیوں پر جب گزرا کرو، روتے ہوئے گزر جاؤ کہ اللہ نے بستیوں کو کیسے پکڑا۔ چنانچہ سمودیوں کا واقعہ جو سیدنا صالح علیہ السلام و تسلیم ان کی طرف مبعوث ہوئے، قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ یہاں بھی انتہائی عجیب انداز میں اختصار کے ساتھ قرآن واقعہ بیان کرتا ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 23 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه۔ سمودیوں نے جھٹلایا سارے اللہ کی طرف سے آنے والے ڈرانے والے انبیاء کو۔ ایک نبی کو ڈرایا اللہ تعالیٰ، ایک نبی کے انکار کرنے والے قوم، اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کا انہوں نے انکار کیا، کیونکہ مشن تو ساروں کا ایک ہی ہے نا، ایک نبی کو جھٹلا دینا گویا سارے نبیوں کو جھٹلا دینا ہے۔ تمام انبیاء کا متفقہ پروگرام مسئلہ توحید تھا، جیسا کہ فرمایا سورت کا نام سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 تمام انبیاء کا متفقہ پروگرام یہ آیت پیش کرتی ہے۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے میرے پیغمبر، ساروں کی طرف یہی وحی کی گئی تھی، مشترکہ وحی، انہو لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی بھی پکار کے لائق مگر میں اللہ ہی، فاعبدون، اے دنیا والو میں اللہ ہی کی پکار کرنا۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ منشور اور دستور ہے، لیکن شیطان اپنے ہنر میں کیسے کامیاب ہوتا ہے
کہ وہ یہی مسئلہ چھڑوا لیتا ہے قوم سے. نعوذ باللہ. کربت سمود بالنذر، سمودیوں نے جھٹلایا سارے ڈرانے والوں کو. فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه. اللہ کے نبی کی گستاخی انہوں نے اس طریقے سے کی، کہنے لگے ہم میں سے ہی ایک بشر آ گیا ہے، ایک ہی بشر ہم میں سے ہی ہے. نتبعه، ہم اس کی تابعداری کرنے لگ جائیں. ہمارے جیسا ایک بشر ہے، ہمارے علاقے کا، ہمارے قوم کا، ہم اس کی تابعداری کرنے لگ جائیں. اگر ہم لوگ اس کا کہنا ماننے لگ جائیں نا تو پھر تو ہم بڑے غلط کار لوگ ہوں گے، غلط فیصلہ کرنے والے ہوں گے. نعوذ باللہ. انا اذا لفی ضلال وسعر، تو اس وقت ہم بڑی غلطی میں ہوں گے، بڑی گمراہی ہوگی. وسعر، اور پاگل پن ہوگا ہمارا، جنون دیوانگی. سعر گھاٹے کا سودا، یہ پاگل پن ہوگا. نعوذ باللہ. اگر ہم نے اس کا کہنا مان لیا تو أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ نَشِرٌ. کیا ہم میں سے ہمیں چھوڑ کر ہمارے درمیان اسی آدمی پر مسئلہ توحید بھیجا گیا، وہی بھیجی گئی. اگر وہی بھیجنی بھی تھی اس علاقے میں، کتنے بڑے بڑے ہم سردار موجود ہیں، تقریباً کہتے ہیں 9 بڑے بڑے سردار تھے. یہاں کتنے بڑے بڑے سردار ہمارے قوم کے موجود ہیں، ہم میں سے کوئی نبی نہیں بنتا اور یہ بنتا ہے. نعوذ باللہ. أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بل هو كذاب نشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کفار اسی طرح کہتے تھے، اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے یہی ملتا تھا اللہ کو. نعوذ باللہ. کہ یہ کیسے بڑی بڑی بستیوں میں کتنے بڑے بڑے سردار لوگ موجود ہیں، یہ نبی نہیں بنے اور یہ کہتا ہے کہ یتیم ہو کر کہ میں نبی بن گیا ہوں. نعوذ باللہ. یہ دیکھ لیجئے سورہ الزخرف آیت نمبر 31. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. سورہ زخرف آیت نمبر 31. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، کہنے لگے کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ، ان 2 بڑی بڑی بستیوں میں، مکہ اور طائف کی بڑی بڑی بستیاں تھیں، ان 2 بڑی بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اسی پر نازل ہونا تھا. نعوذ باللہ. یعنی اللہ کے نبی کی اہمیت ان کے دلوں میں گھٹیا تھی. اللہ یعوذ باللہ. گستاخی عذاب کے لیے کافی ہوتی ہے. تو یہ کہنے لگے أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا. صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ سیدنا صالح علیہ السلام و تسلیم کو براہ راست جا کر کیا کہتے تھے یہ بھی دیکھ لیجئے. سورہ ہود آیت نمبر 62. سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 62. جب اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام و تسلیم تبلیغ فرماتے تو یہ قوم والے یوں بھی کہتے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا. سورہ ہود آیت نمبر 62. قالوا یا صالح، کہتے ہیں صالح، قد كنت فینا مرجوا، تو ہمارے ہاں بڑا ہمارے اندر امیدیں رکھا ہوا تھا، تیرے اوپر تو بڑی امیدیں تھیں، بڑی امیدیں کیا جانے والا تھا تو. قبل هذا، اس کام سے پہلے، یہ جو تو نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اس سے پہلے تو تیرے اوپر بڑی امیدیں ہوا کرتی تھی. چھوٹا بچہ تھا، بڑا پیارا لگتا تھا، بڑا ہوتا گیا، بڑے عجیب عجیب تیرے کام تھے، بڑے عقل مندوں جیسے کام تو کرتا تھا، کیونکہ نبی ہے، ہیرا ہیرا ہے، جس عمر میں بھی ہو عجیب تو لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا تھا تو ہمیں، ہم سمجھتے تھے اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے گا. أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا تو ہمیں روکتا ہے
کہ ہم ایسی ہستیوں کی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد جن کی باتیں کرتے رہے، ہمارے آبا و اجداد جن ہستیوں کو پوچھتے رہے، تو آ کر ہمیں روکتا ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو، ایسا لے تیری باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو پہلے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی تیرے ساتھ، لیکن اب تو اچانک باپ دادا کے دین کا بھی مخالف ہو گیا ہے۔ آ جائیے اپنے سبق پر۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ نَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، سیدنا صالح علیہ السلام فرماتے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا، کل تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کذاب، یہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے نبی کو کذاب بھی کہتے اور اشر کہتے ہیں۔ اشر کہتے ہیں بڑا تکبر والا، یعنی یہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے، کل تمہیں پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے اور متکبر اللہ کے سامنے کون ہے۔ میں اللہ کی باتیں تمہیں سناتا ہوں اور تم اکڑ جاتے ہو۔ بالآخر روایت میں ہے کہ قوم والوں نے کہا تیرے باتوں سے ہم تنگ آ گئے ہیں، لہذا تو ایسا کر کچھ معجزہ دکھا، کوئی عجیب چیز دکھا، تب جا کر تجھے مانیں گے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام و تسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ نے کوئی عجیب چیز دکھا تاکہ پتہ چل جائے ان قوم کو۔ ویسے اللہ کا نبی جب کوئی حق بات آ کر بتاتا ہے وہ فطرت کے مطابق گفتگو کرتا ہے، یہی بات بھی اعجاز کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب اس کی بات ہوتی لاجواب ہے تو خامخواہ اس کی بات کو چھوڑ کر کسی خارجی دلیل کا مطالبہ کرنا ہے تو زیادتی۔ اللہ تعالیٰ خود دکھا دے تسکین خاطر کے لیے، دل جمی کے لیے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ دکھائے تو یہ مطالبہ کرنا ہی فضول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو گفتگو ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں وہ غیر مدلل تو ہوتی نہیں ہے، وہ دلیل سے بھری ہوئی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر قوم مطالبہ کرتی ہے تو قوم کے مطالبے پر اگر معجزہ آ جائے تو پھر وہ آخری نکارہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ اب مشہور ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے ایک پتھر سے نکلی تھی، مشہور اسی طرح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ البتہ مسند امام احمد کی روایت میں اتنا ملتا ہے کہ من فجن، کہ فج کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا ایک راستہ، وسیع راستہ، طریق واسع بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان لمبے راستے کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہے ہیں نا پہاڑ، اس پہاڑ سے یہ جو راستہ نکل رہا ہے یہاں سے کوئی اونٹنی چلتی ہوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم تجھے مان لیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فِتْنَةً لَهُمْ، یہ ان کے لیے انتہائی آزمائش والی چیز ہوگی۔ اونٹنی آئے گی، وہ اونٹنی ایک آزمائش والی اونٹنی ہوگی، عام نہیں ہوگی۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، سو آپ انتظار کیجئے میرے پیغمبر، ان پر عذاب آنے کا، وَاصْطَبِرْ، اور ڈٹے رہیے اپنے مشن پر۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ، ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ واللہ اعلم اس کے آنے کا انداز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، البتہ اس کے رہنے کا جو انداز تھا اس کی دو باتیں بڑی عجیب تھیں جو قرآن خود بیان کرتا ہے۔ ایک بات سیدنا صالح علیہ السلام و تسلیم نے فرمائی، یہ قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ مثلا ابھی جو آپ آیت دیکھ رہے تھے سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 64، ایک بات اس کی عجیب یہ تھی وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اے قوم والو، پیارے صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم والو
یہ اللہ کی طرف سے آنے والی اونٹنی ہے، لکم آیتن، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا معجزہ ہے، فذروہا، اس کی اگر خدمت نہ کرنا نا تو اس کی توہین نہ کرنا، کیونکہ اس میں عجیب بات یہ ہے اس کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، فذروہا، اسے چھوڑ دو بس، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے خود کھائے گی، لہذا اسے کچھ نہ کہنا کچھ نہیں، لا تمسوها بسوء، اسے مارنا بھی نہیں، پوری نیت سے اسے چھونا بھی نہیں، تکلیف دینے کے ارادے سے اسے ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی عجیب نشانی ہے، بس اس کو خدمت کی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، براہ راست اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین سے کھائے گی۔ ایک بات یہ عجیب ہے، اور دوسری عجیب بات یہ ہے، سورہ القمر آیت نمبر 28 میں فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اللہ نے فرمایا میرے صالح پیغمبر قوم والوں کو بتا دو یہ پانی کی باری مقرر ہوگی ان کے درمیان، کلو شرب محتضر، ہر ایک پانی کی باری مقرر کی ہوئی ہے، یہ اونٹنی جو ہے اس کی بھی باری لگا دو، اپنے بھی سارے مال مویشی کی باری لگا دو، روایت میں ہے کہ وہ اونٹنی ایک دن پانی سارا پی جاتی تھی جو ان کا سٹوریج پانی ہوتا تھا، اور باقی مال مویشی ان کے لیے مسئلہ بنتا تھا، وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے پی لیتے لیکن آسانی سے ایک جگہ سے نہیں پی سے، لہذا دوسرے دن ان کے لیے پھر رکھنا پڑتا تھا، دوسرے دن آ کر وہ قوم والے یعنی ایک دن ان پر پانی کی قلت ہوتی اور دوسرے دن پانی ان کے لیے وسیع ہوتا، تو یہ ان کے لیے بڑا امتحان آ گیا، کیوں جی جہاں اللہ کے پیغمبر کی توہین ہوتی ہے نعوذ باللہ وہ بستی کوئی امن سے تو نہیں رہتی، اس بستی پہ عذاب ہی عذاب ٹوٹتے رہتے ہیں، اب اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی اب اللہ کے پیغمبر کا وجود بھی کسی بستی کے لیے رحمت کے طور پر کافی ہوتا ہے، اس بستی پر اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہ بھیجتا، لیکن بستی والوں نے توہین شروع کر دی اللہ کے نبی کی کہ سامنے آ کر توہین کر دے، تو پھر عذاب چھوٹے چھوٹے آنے شروع ہو گئے، پہلے پانی کی قلت، ایک پورا دن پانی کا مسئلہ بنا رہتا، تو وہ تنگ آ گئے کہ اس کی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ اللہ کی زمین سے کھاتی پیتی خود ہے ٹھیک ہے لیکن پانی سارا پی جاتی ہے، پانی کی قلت بننے لگ گئی، لہذا انہوں نے مشورہ کیا کہ اس سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے، کہا اس کو مار ڈالو، کہا اس نے جو کہا تھا کہ مارنا نہیں ورنہ عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کوئی تھوڑا ہی نبی مانتے ہیں لیکن ڈرتے تھے، سامنے نبی نہیں مانتے لیکن دل سے گھبراتے تھے کہ ہے تو سچا، کیونکہ یہ ہیرا ہیرا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے بھی دشمنی کرتے نا پھر بھی دل کے دل میں یہ احساس کافی ہوتا کہ نبی ہے تو سچا، ہے تو یہ عمدہ شخصیت، اس کی باتیں کبھی بے خطا، اس کی باتیں ساری بے خطا رہی ہیں، کبھی اس کا نشانہ خطا نہیں کیا، لہذا یہ جو باتیں کر لیتا ہے سچی کہتا ہے، تو دل ہی دل میں یہ بھی ڈر تھا، بالآخر مشورہ شروع ہوا، حالانکہ اونٹنی کو مارنا کوئی مشکل نہیں تھا، اسپیشل آدمی کو انہوں نے تیار کیا، فنادوا صاحبهم، اپنے انتہائی شیطان کو انہوں نے بلایا، ان کی جو بستی کا آدمی تھا انتہائی شریر تھا، اس کا قرآن اس کو کہتا ہے اشقاہا، اذن بعث اشقاہا، کہ جب سب سے بدبخت اور انتہائی شیطان بندے کو انہوں نے قوم سے چنا، میں تو ہے نا یہ کام تو کر سکتا ہے، لہذا جا اور اس کو جا کر کاٹ دے، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، سو اس نے ہاتھ بڑھایا، یعنی فتعاطى کا معنی ہاتھ لمبا کرنا، ہاتھ لگانا، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کر کے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ کتنی جرأت تھی ظالم کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا چھونا بھی نہیں لیکن یہ پورا ہاتھ بڑھا رہا تھا، فعقر، اور اس نے پونچھیں کاٹ ڈالی، یعنی ٹانگیں اس کی کاٹ ڈالی، جیسے ٹانگیں کاٹی نیچے گری اسے شہید کر دیا، یہ تھی جی اللہ تعالیٰ کی نشانی، یہ کوئی عام چیز تو تھی نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے براہ راست منع کیا ہوا تھا اسے کچھ نہ کہنا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، باسی اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو شہید کر دیا گیا ہے جو آپ کا معجزہ تھا، اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئے اور روتے ہوئے وہاں سے آئے اور قوم جہاں اکٹھی بیٹھی تھی وہاں آ کر آپ نے آخر
آخری اعلان کیا، آج سے تبلیغ بند ہو چکی تھی، تبلیغ کا دروازہ بند، اب عذاب کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ آپ نے کیا اعلان کیا؟ یہ دیکھو جی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں فرمایا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ انہوں نے جب پہنچے کاٹ ڈالی تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اے قوم والو 3 دن کی مہلت ہے، تمتعوا فی دارکم، اب 3 دن دیکھ لو، دنیا میں چل پھر لو، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام۔ کتنی عجیب قوم ہے جی کہ دنیا میں یہ ایسی قوم ہے جن کے ٹائم پینے دے دیا گیا، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے۔ علماء جانتے ہیں 3 دفعہ آیا ہے نکرہ بن کر اور 3 دفعہ آیا ہے اضافت بن کر۔ تو یہاں اللہ نے بھی فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 1 دفعہ آیا ہے 3 دفعہ معرفہ بن کر انا کا، اور 3 دفعہ اضافت کے ساتھ اور 1 دفعہ نکرہ کے ساتھ۔ تو لہذا اس کو 3 کی عدد سے یوں بھی مناسبت ہے کہ اس قوم پر 3 دن کے بعد عذاب آیا۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں جی لو 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جھوٹا تو نہیں ہوگا، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ کیونکہ جہاں شاعر اللہ کی توہین ہوتی ہے وہاں اللہ کے عذاب بڑے جلدی آ جایا کرتے ہیں۔ براہ راست انہوں نے توہین کی، 3 دن کے بعد عذاب کا ٹائم دے دیا گیا، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ بھی دکھاؤں، یہ سے اگلی سورت دیکھیے سورہ یوسف، بلکہ نکتہ ہے زبانی بتا دیتا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم کی پہلے دن کی توہین یہ تھی نعوذ باللہ کہ قوم اپنے بھائیوں نے آپ کا کرتا مبارک شہید کیا تھا، پھڑا تھا، ظاہر ہے کرتا پھڑا، اس پر خون لگایا، بدم کذب، توہین ہے نا۔ لیکن پھر چونکہ ان سے کفر سرزد نہیں ہوا تھا، اللہ نے ان کو بچا کے رکھا ہوا تھا، ابھی سیدنا یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے۔ پھر جب نبی بنے نا ان کو سزا تھوڑی ملی، بڑا لمبا ایک وقت تھا بیچاروں پر آیا، ایک تکلیف دے ایام گزرے، لیکن پھر اللہ نے بدلہ یوں دلوایا کہ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام سے پہلے دن جب تعارف ہو رہا تھا بادشاہ ملنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ اللہ کے پیغمبر کی قمیص بھجوائی تھی، بڑے ادب سے لے کر گئے۔ اب ظاہر ہے جب فرمایا کہ یہ قمیص لے کر جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، قمیص لے کر جاؤ میرے ابو کے چہرے پر لگانا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو خوشی خوشی اس قمیص کو قمیص شفا سمجھ کر لے کر جا رہے ہیں، ظاہر ہے گھسیٹ کر تو لے کر ہی جائیں گے، انتہائی ادب سے لے جانا پڑے گا نا، یوں اللہ تعالیٰ بھی بدلے پورے کرا دیتا ہے۔ اور اس عورت نے قمیص پھاڑی تھی جس نے آپ کی پاک دامنی کو دار کرنا چاہا، اس عورت نے قمیص پھاڑی تھی تو اللہ نے 2 دفعہ اسے سزا دی۔ 1 دفعہ اپنی قوم کی ساری عورتوں کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کیا، ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ٹھیک ہے، فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ گیا، میں ہی اس کو کہتی رہی۔ یعنی پہلے قوم کے سامنے ایک نبی کی قمیص کو پھاڑا، تو پھر دوسری دفعہ کیا سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی عورت کہہ رہی تھی الآن حصحص الحق، میں نے حق کو بڑا دبانا چاہا لیکن جتنا دبایا اتنا ابھر کے نکلا۔ پھر پورے ملک میں کیسے اللہ نے عذاب بھیجا، پورے ملک میں 7 سال کے لیے قحط آ گیا تھا۔ یعنی جہاں توہین ہوتی ہے شاعر اللہ کی، عذاب جلدی آ جایا کرتے ہیں، اس لیے شاعر اللہ کی کبھی توہین نہ کیجیے۔ مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ کا معنی اللہ کی نشانیاں، جنہیں اللہ دیکھ کر یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، سمجھو یہ شاعر اللہ ہے۔ تو مسجدیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ قرآن حدیث حتیٰ کہ پھٹی پڑی ہے، اس کی نسبت بھی عام کتاب سے نہیں ہے، کتاب اللہ سے اس کی نسبت ہے، لہذا اس کا بھی اس لیے ادب کرنا ہے کہ شاعر اللہ سے ان کا تعلق ہے۔ علماء
حفاظ قرآ لوگ ان کی اسی لیے عزت کرتے ہیں کہ ان کا تعلق شاعر اللہ سے ہے۔ اب علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے علم کی قدر کرنے، طلباء کو بھی چاہیے، حتیٰ کہ حافظ قرآن کو چاہیے وہ بھی اپنے علم کی شاعر اللہ سمجھ کر قدر کرے کہ اللہ نے مجھے عجیب چیز دے رکھی ہے، لہذا میں جاہلوں جیسا نہ بنوں، میں نادانوں جیسا نہ بنوں۔ لہذا شاعر اللہ کی توہین براہ راست قرآن میں منائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کو کبھی ان کی توہین کو حلال نہ سمجھ لینا، ان کی ناقدری نہ کرنے لگ جانا۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو قوم والے ڈرنے لگے۔ آپ نے فرمایا 3 دن۔ اچھا جی، پہلا دن جو تھا ان کے لیے وہ جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دنوں کی روایت ملتی ہے۔ پہلا دن ان کے چہرے جو ہے انتہائی پیلے پڑ گئے، ساری قوم والے صبح اٹھے نا کوئی ایسا وائرس ان پر پڑا کہ ساروں کے چہرے پیلے۔ روایت میں ہے دوسرے دن جب ہوا ان کے چہرے انتہائی سرخ، ابھی پیلا ہونے کا علاج اور ویکسین دریافت ہو رہی تھی کہ دوسرے دن چہرے ان کے سرخ پڑ گئے۔ تیسرا دن ہوا یہ چہرے ان کے سیاہ ہو گئے۔ خود اندازہ کیجیے اللہ کے پیغمبر کا اعلان نشر ہو چکا ہو اور قوم پر پے در پے نشانیاں طلوع ہونے لگ گئی ہو، کیا حشر ہوگا ان کا۔ تو ان کی قوم کے یہ جو شیطان تھے نا بڑے بڑے نو، یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ 2 باتیں ہیں، یا تو اس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے یا جھوٹا ہوگا، یا تو ماحول کے مطابق بیماریاں آتی رہتی ہیں، یا تو یہ وہی بیماریاں ہیں جو ویسے موسمی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے چہروں کو کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ اگر تو یہ سچا ہے تو ایسا ہے کہ 3 دن کے بعد آئے گا عذاب، عذاب آنے سے پہلے اس کو مار ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم پر آئے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑ دیں، اللہ یاد باللہ۔ یعنی دل اتنے سخت ہو گئے، اور اگر جھوٹا ہے تب بھی اس کو مار دینے میں کیا حرج ہے، خواہ تکلیف کا باعث بنا رہتا ہے ہمارے لیے۔ لہذا یہ منظر دیکھ لو، انہوں نے کہا آؤ آج رات جا کر اس کو جا کر مار ڈالتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم اس کا صفایا کر ڈالیں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی پہلے شاعر اللہ میں اونٹنے کی توہین کی اور پھر اللہ کے پیغمبر کو مارنے کا پروگرام بنائے۔ سورہ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 48 فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس شہر میں 9 تھے بدماش، 9 رَهْطٍ 9 بدماش تھے، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں ہر قسم کا فساد کرتے تھے تو سردار، لیکن ہر کام ان کا فساد پر، قوم ویسے بھی ان سے تنگ تھی، تو لہذا اللہ کے نبی کے ساتھ بھی فساد کا انہوں نے پروگرام بنایا۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کوئی کام ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ باللہ، ہم شب خون ماریں گے اس پر اور اس کے مرنے والوں پر، ان کے گھر والوں کو، اور اس کو جا کر ہم مار ڈالتے ہیں۔ ثم لنقولن لوليه، میں اس کے ماننے والے جو کھڑے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ثم لنقولن لوليه، پھر ان کے ولیوں کو کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، یہاں تو ہم اس کے ہلاک ہونے کی جگہ پر موت تھے ہی نہیں، ہم تو ویسے بھی کہیں گئے ہوئے تھے، یعنی شب خون مار کر بھاگ جائیں گے، لہذا اس کو بھی جا کر ختم کرتے ہیں۔ بس جی تیسرے دن کی گھڑیاں ختم ہونے والی تھی، تیسرا دن غروب ہونے کے قریب تھا، بس دن ختم ہوا، رات چڑھی، اندھیرے میں یہ باہر نکلے، آسمان سے چیخ پھٹی، اتنا زور سے آسمان سے آواز آئی، ساروں کے کلیجے پھٹ گئے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہاں کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ واللہ عالم کتنے بچے صرف وہی جن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، یعنی مومن اور اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام، باقی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ عجیب قوم تھی کہ یہ قوم 3 دن براہ راست اپنے آنکھوں سے عذاب کا مشاہدہ کرتی رہی۔ یہ واقعہ اللہ نے قوم صالح یعنی قوم سمود کہتی ہیں بیان فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم